لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں. بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں. وچوں دی پوٹی نکل رہی, وچے پیشاب میں انہوں اسکول بھیجی جاتی, وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے, ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کرو, 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ. ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں, ٹائم کوئی نہیں, ٹائم دیں. اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے ہی پھر دو, اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں, بند کر دیں. آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤ. میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے, مسکراتے تھے, ہنستے تھے, بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے, حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے, پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے, پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے, پھر ان کی کشتی کرواتے. کیا کچھ نہیں کیا. آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں. ایک جہاز سے اترے, دوسرے پہ چڑھ گئے, اس سے اترے, تیسرے پہ چڑھ گئے. یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کرو. اپنے بیلنس کا پتہ نہیں کتوں دا کتنے آؤٹ ہوا, اس کو بھی تو بیلنس کرو. بچے کو عزت دو, وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ, اچھی بیٹا. اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی, مہینے بعد نہیں آتی تھی, ہر دوسرے دن, نال تک گھر ایسے, تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, چارپائی پر لیٹے ہیں, جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے, اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے, تیزی سے آگے بڑھتے تھے, اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے, اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے, پھر خود بیٹھتے تھے. یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ. عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی. لیکن ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے, باپ بھی ڈانٹ رہا ہے, ماں بھی تھپڑ مار رہی ہے, پیو بھی تھپڑ مار رہے ہیں. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے, رات کا ٹائم, حضرت حسن کی آنکھ کھلی, کہا ماں جی پانی پینا ہے. تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی, تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جاؤ. آپ نے گلاس اٹھایا, سامنے گھڑے میں پانی تھا, آپ نے پانی نہیں لیا, اب باہر گئے. حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی, دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا, آپ نے ہاتھ لگایا, وہ دودھ سے بھر گئے. پھر آپ نے دودھ نکالا, گلاس بھر دیا, اندر آئے تو حسین بھی جا گئے تھے, وہ دوڑ کے آگے آ گئے. تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جاؤ. تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں, میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس نے پہلے مانگا, اس کو پہلے دوں گا. تو آپ نے حسن کو پلایا, حسین کو پلایا, فاطمہ کو پلایا, خود نہیں پیا. پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں, اور یہ جو سویا ہوا ہے, علی سوئے رہے جاگے نہیں, ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بچے نے پانی مانگا, میرے نبی نے دودھ دیا. کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی. چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا, ماں کہتے ہیں یہ ہی پہننا, میں دیکھتا ہوں اپنے گھروں میں اپنے پوتے میں, بس وہ کہتے میں نے یہ نہیں پہننا, وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے. وہ بے وقوف, اگر انہوں تو نیلے دی بجائے صابہ پاؤں دیتے کیڑی قیامت آ گئی. اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل. یہ جو موبائل ہے نا, اس نے ماؤں کی عقل چھین لی. سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر.
یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں۔ تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے، پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو، وہ تعویذ میں کی کھا کتوں دے وہ تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہے، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، یہ دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اور جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال دو، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی میں نیت کرتے ہوں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا، عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما، اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنا، ہمیں میٹھا بولنے والا بنا، یا اللہ ہمیں صبر والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں سب کے لیے راحت بنا، ہمیں لوگوں کے لیے دکھ نہ بنا، ہمیں لوگوں کے لیے سکھ اور راحت بنا۔ یا اللہ ان تمام آنے والے بھائی بہن، مستورات، خواتین و حضرات کو اپنے محبوب والی پیاری زندگی نصیب فرما۔ اہل خانہ نے انتظام کیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے J.Dot کی جماعت کو یا اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما۔ یہ تیرے بندوں کو حج کرواتے ہیں، اب کوئی اس پر پیسہ معاوضہ کاروباری نیت سے نہیں کرتے، محض خدمت سے کرتے ہیں، ان کے اس جذبے کو قبول فرما۔ سہیل بھائی ہیں، کامران بھائی ہیں، عرفان ہیں، یا ہمارے انصر ہیں، اور باقی جتنے ہیں جو اس میں قریش بھائی ہمیشہ کھانے کھلاتے ہیں، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی اس خدمت کو ان کے لیے آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا، اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشا کے، یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے معاملات اچھے کر دے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔